بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 رمضان المبارک یوم عرس پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بدر کے موقع پر 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کی تاریخ ہے۔ بدر کے موقع پر جب مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ کفار کے ساتھ حق اور باطل کا وہ عظیم معرکہ جو تاریخ اسلام میں ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس معرکہ کے لیے حضور جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری دوسری لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیچک کی تکلیف میں مبتلا تھیں اور شدید علیل تھیں۔ اس موقع پر مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی جو کہ آپ کے شوہر تھے رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں شرکت فرمانے سے منع فرما دیا کہ آپ نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے میری لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تکلیف کی حالت میں ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدری صحابہ میں شریک فرمایا۔ یہ فرمایا تھا کہ یہ نہ جا کر میرے حکم کی پابندی کر رہے تھے، گویا یہ بھی بدری صحابی ہیں، اور جو بدر کے صحابہ کرام جو غازی ہو کر وہاں سے واپس تشریف لائے تھے، تو مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کے اندر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا تھا، اسی طرح بے عین ہی اتنا ہی حصہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمایا، اور بدری صحابہ کرام کا ٹائٹل بھی ان کو عطا فرمایا۔ یہ خاص ایک یوں سمجھیں کہ ایک کمال تھا بدری صحابی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تولد ہوئیں۔ مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے یہ دوسری شہزادی ہیں۔ پہلی شہزادی حضرت سیدہ زینب ہیں، دوسری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ 4 شہزادیاں مصطفیٰ جان رحمت کی، تیسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرات گرامی، جس طرح ہم اپنے اکابرین اسلاف بزرگان دین، اولیاء کاملین، نیک صالحین، صدیقین، شہدائے کرام، شہدائے بدر، حنین، احد، شہدائے کربلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام میں سے صحابہ کرام کی ذات والا صفات کو، اور پھر اسلاف بزرگان دین کی ذات والا صفات کو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگان دین کو، اکابرین کو، اسلاف کو ہم ان کے ایام کے اندر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی سیرت اور کردار کے درخشاں پہلو اپنے متعلقین، محبین کے اندر اور اپنے سامعین کے اندر ان کو ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ان کی سیرت سے شاندار پہلوؤں کو لے کر ہم اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم پر لازم ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دن کو 19 رمضان المبارک کو بھی ہم اپنے دوستوں میں بیان کریں، ان کی سیرت اور کردار کے متعلق اپنے دوستوں احبابوں میں بیان کریں، ذکر کریں، اور ان کا خصوصیت کے ساتھ ان کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کریں۔ یہ ہم پر لازم ہے۔ آج 19 رمضان المبارک ہے، اور 2 ہجری کو آپ کا یہ وصال ہوا تھا، جب اہل ایمان بدر سے فتح و کامیابی سے ہم کنار ہو کر جب واپس لوٹ رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فتح و نصر، فتح و کامیابی کی نوید لے کر جب مدینہ منورہ میں جب وہ پہنچے تو اس وقت حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پرملال ہو چکا تھا، اور آپ کی قبر مبارک کے اوپر اس وقت مٹی جو ہے وہ ڈالی جا رہی تھی، آپ کی تدفین کا مرحلہ جو تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک پر تشریف لے آئے، اور وہاں پر آ کر ان کے لیے ان کے بلندی درجات کی حضور نے دعا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عابدہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وہاں پر موجود تھیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنکھوں کو پہنچ رہے تھے، صاف کر رہے تھے، اور اس موقع پر حضور نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ بلندی درجات کی دعا فرمائی۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی ذات کو یاد رکھیں، ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کریں، اپنی محافل کے اندر ذکر کریں، اور ان کی سیرت اور کردار کے درخشاں پہلو اپنی اولاد، اپنی بچیوں کے اندر ڈسکس کریں، تاکہ وہ بھی ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو اختیار کریں۔ اللہ کریم